بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان کی 179 نمبر قسط میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، مورخ لکھتے ہیں کہ ہر کوئی کے بولنے کے انداز میں روب، عزم اور ٹھہراؤ اس میں تھا۔ اس کا انداز تہم کرنا نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈرس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید فال کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے ہی بھی منظم ہی تھے۔ ان کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، نظریہ اور عقیدہ ایک تھا، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجیوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے وطن سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزہ رہ سکتی تھی، اور مسلمانوں کا ہر دور، ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا، اور جو 635 عیسوی کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی چھنکار اور تیروں کے زناٹے اور زخمیوں کی قربناک آوازیں ان کے لیے وجد افرین موسیقی بن گئی تھی۔ ان کے رکوع اور سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوست کے جسم نہیں، دین اور ایمان اور جذبہ اشار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے تھے، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فیل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فیل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سبزہ زار کا نام مرجل اور روم تھا۔ مسلمان دستوں کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھوڑا سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کار کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری یا اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بارود میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں وہ جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈرس کے دستے تھے، اور وہ رومی فوج آ رہی تھی۔ اس کا سالار شنس تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، ان دو فوجیوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں؟ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔
اگر رومی 2 حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی 2 حصوں میں ہو جائیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا 2 حصوں میں ہی ہونا پڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ حضرت خالد بن ولید رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام، ابو عبیدہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنے فوج سے کہا دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا، کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو ہم اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور مارکے کے لیے تیار کرو۔ ہم تیار ہیں۔ مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے، ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلمان۔ ایسا جوش خروش جس میں گھوڑے بھی کھر مارنے لگے اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روح کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرجل اور روم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات 2 یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری سمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کے نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو الگ کر کے اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ وہ 2 مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستو، اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں، سنا ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے، اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ بھی چھین لے۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔ رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، منتشر شتر سوار نے جواب دیا۔ کس نے بتایا تمہیں؟ مرجل اور روم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا، کسی نے غلط بتایا۔ شتر سوار نے کہا میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بیروب میں گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، تلواریں نکال کر نوک کے اس کے شہر پر رکھ دی۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اسے کہا، اور رومیوں کے جاسوس سے انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے۔ مرجل اور روم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کرے کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیوڈس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرجل اور روم میں موجود تھا، اور دوسرا سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالار حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج اور روم سبزہ زار پہنچ گیا تو ایک اور مار کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پوچھا گیا کہ اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈس کے دستے تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے صف آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی، وہ شاید مسلمانوں کے حملے کو پہلا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے پہلے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ مورخوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، اس لیے
حضرت خالد بن ولید ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے، دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور تھی جو انہیں بےقرار کرتی جا رہی تھی، وہ شاید ان کی چھٹی حص تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب حضرت خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خراما خراما چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تیز۔ حضرت خالد بن ولید جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھرڈز کے دستوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا، کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے وہاں رومی دستوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانی ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ فوج وہاں موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو یقین سا ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومی کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن میں رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اس پر تبادلہ خیال کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھرڈ کے دستے تھے جو چلے گئے تھے، پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا۔ اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمور 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلعے پر نظر رکھی ہوئی تھی جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔